السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی تقریر کا موضوع ہے اولاد کے فرائض۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ جب ایک طبقے کے فرائض بیان ہوتے ہیں تو دوسرے طبقے کے حقوق ہوا کرتے ہیں۔ جیسے مثلا اب اولاد کے فرائض بیان ہوں گے تو یہ والدین کے حقوق ہیں، اور دنیا میں کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جس میں والدین کی اطاعت گزاری کا حکم نہ دیا گیا ہو، لیکن اسلام اس لیے ممتاز ہے کہ اس نے صرف اطاعت اور خدمت کا حکم نہیں دیا بلکہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے۔ احسان خدمت سے بڑھ کر ہوا کرتا ہے۔ خدمت کا مطلب یہ ہے کہ والدین نے آپ کو پالا پوسا، آپ کی خدمت کی، تو آپ بھی ان کی خدمت کر دیں، لیکن احسان کا مطلب یہ ہے کہ اس خدمت سے 2 قدم آگے بڑھ کر آپ ان کے ساتھ اچھائی والا حسن سلوک کریں اور ان کا ادب احترام کریں، اطاعت اور فرمانبرداری کریں، ان کی خدمت گزاری کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرے۔ اور اولاد کے فرائض میں سے سب سے پہلا فرض ہے حسن سلوک، کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھے سلوک سے پیش آئے۔ یہاں تک آتا ہے کہ اگر والدین کافر بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرے دنیاوی معاملات کے اندر۔ ہاں، اگر وہ اس کو دین اسلام سے ہٹ جانے کا حکم کریں تو پھر ان کی اطاعت نہ کرے۔ اگر اس کے علاوہ دنیاوی معاملات میں وہ کسی چیز کا بھی حکم کریں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کی اطاعت کرے۔ اور دوسرا حق ہے ادب و احترام۔ اپنی نشست و برخاست یعنی اٹھنے اور بیٹھنے میں اور گفتگو میں ادب و احترام سے ان کے ساتھ پیش آئے۔ اگر والدین کے ساتھ کوئی اختلاف بھی ہو تو تب بھی ادب کا لحاظ کرے، ادب کا پہلو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ عام طور پر اختلافات میں اولاد اپنے والدین کی بے ادبی کر دیتی ہے اور ان کا احترام ضائع کر دیتی ہے۔ تو اگر والدین کے ساتھ کوئی کسی بات میں آپ کا رائے میں کوئی اختلاف بھی ہے تب بھی ادب کا پہلو سامنے رکھتے ہوئے، ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کے ساتھ پیش آئیں۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ماں باپ سے نیکی کرنے والا بیٹا جب اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اگر وہ 100 مرتبہ دیکھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ وہ 100 مرتبہ دیکھے، اللہ تعالیٰ اسے ہر دیکھنے پر محبت کی نگاہ پر مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص والدین کو گالی دے تو وہ ایک بہت بڑا گناہ کرنے والا، ایک بڑے گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ والدین کو کون گالی دے گا؟ صحابہ نے پوچھا، کیونکہ ان کے تصور میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی تھی کہ والدین کو بھی کوئی گالی دے گا۔ آج کل کے زمانے میں تو اولادیں دیتی ہیں گالیاں، لیکن اس وقت انہوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ والدین کو کون گالی دے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بچہ کسی کے والدین کو گالی دے گا اور وہ پھر آگے جواب میں اس کے والدین کو گالی دیں گے تو گویا یہ خود والدین کو گالی دینے والا ہے، لہٰذا اس چیز سے بچا جائے۔ تیسرا فرض ہے اطاعت اور فرمانبرداری، یعنی ہر حکم میں اپنے والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری لازم ہے۔ ہاں، اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی حکم دیں تو اس میں اپنے والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرنی چاہیے، اس میں اطاعت اور فرمانبرداری ضروری نہیں ہے، وگرنہ اس کے علاوہ ہر معاملے میں اپنے والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری نہایت ضروری ہے۔
دیکھیں قرآن پاک میں موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے سے فرمایا کہ مجھے یوں خواب میں حکم ہوا ہے کہ میں آپ کو ذبح کروں، بس آپ کی کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی وہ اسماعیل علیہ السلام کے کو اسماعیل صاحب نے جو اپنے ابا کو جواب دیا، اللہ پاک نے اس کو قرآن کی آیت بنا کر ذکر فرمایا ہے، یعنی اللہ پاک نے ان کے اس جواب کو سراہا ہے کہ انہوں نے اپنے والد کی اطاعت اور فرمانبرداری کی ہے کہ اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزریں، اگر مجھے ذبح کرنے کا حکم ملا ہے تو میں ذبح ہونے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہو سے ناراض تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس کو طلاق دے دو، مگر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں ہچکچاہٹ محسوس کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ فوراً طلاق دے دو۔ تو والدین کی اطاعت ہر حال میں ضروری ہے، سوائے اس کے کہ وہ شریعت کے خلاف کوئی حکم کریں۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جنت کی خوشبو 500 برس کی مسافت سے آئے گی، لیکن والدین کا نافرمان اس خوشبو کو سونگھ بھی نہیں سکے گا۔ چوتھا فرض ہے خدمت گزاری۔ والدین کی خدمت گزاری خاص طور پر جب وہ خدمت کے محتاج ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پس تم ان کے سامنے اف تک نہ کہو، یعنی کوئی بھی ایسا کلمہ جو ان کو تکلیف پہنچائے نہ کہو، ان کی خدمت کرتے رہو، عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے پیش آؤ اور ان کو نہ جھڑکو۔ اس طرح کے الفاظ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ذکر فرمائے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک نوجوان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے جہاد میں جانے کی اجازت دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی والدہ زندہ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ فرمایا کہ جاؤ اپنی والدہ کی خدمت کرو، یہ جہاد سے افضل ہے۔ تو والدین کی خدمت کو جہاد سے بھی افضل قرار دیا اس وقت جب والدین خدمت کے محتاج ہوں۔ تو والدین کی خدمت گزاری یہ بھی اولاد کے فرائض میں سے ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ہے کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ میرا والد جب بھی چاہتا ہے میرے مال میں سے خرچ کر دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کو بلایا تو والد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے شکایت کی کہ جب یہ کمزور تھا تو میں اس پر خرچ کرتا رہا، اب میں کمزور ہوں تو میں اس کے مال میں سے خرچ کرتا ہوں تو یہ ناراض ہوتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے دکھیا کلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا انت و مالک لابیک، اس بچے کو فرمایا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، یعنی وہ جیسے چاہے اس میں سے خرچ کرے۔ اس لیے والدین کی خدمت گزاری، احتیاج کے وقت ان کی مدد، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ بھی والدین اولاد کے فرائض میں سے ہے۔ اور پانچواں فرض ہے موت کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور تم یوں کہو کہ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم کیا، ہمارے پرورش کی، ہمارے ساتھ اچھائی کی۔ اسی طرح دوسری جگہ آتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما اور تمام مومنین کی مغفرت فرما جس دن حساب قائم ہوگا۔ گویا والدین کے لیے دعا کرنا، استغفار کرنا، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یہ بھی اولاد کے فرائض میں سے ہے۔ اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔